فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و سلام عزیزان گرامی قدر حج بیت اللہ کی فرضیت اور اہمیت اور طریقہ کے حوالہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز مناسک حج اور اس کا فلسفہ کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کی فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حج 3 قسم کا ہے. آسان لفظوں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ جب یہاں سے جائے تو صرف حج کی نیت کرے. اس کو حج افراد کہتے ہیں، یعنی صرف حج کرنا. وہ
بندہ نیت کرے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول کر لے، تو وہ صرف حج کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب احرام باندھے تو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھے، کہ اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، کہ اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور انہیں قبول کر لے، تو اسے حج قران کہتے ہیں، یعنی دونوں حج اکٹھے، حج اور عمرہ اکٹھے کرنا۔ اور تیسری قسم ہے حج تمتع، اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ جائے تو صرف عمرے کی نیت کر کے جائے، وہاں عمرہ کرے اور پھر 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھے۔ تو یہ 3 قسمیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور تمام فقہا نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، کہ صرف حج کا احرام باندھنا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا یا صرف عمرے کا احرام باندھنا اور وہاں جا کر 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھنا، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب حج کے اندر، عمرے کے اندر ایک تو طواف ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور حالت احرام کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے آگے احرام کے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جگہیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر بندہ مدینہ سے حج کرنے جائے تو اس کا اور میقات ہے، یعنی احرام کی جگہ اور ہے۔ اگر طائف سے جائے تو اور ہے، ملک شام سے چلے تو اور ہے، اگر پاکستان اور انڈیا سے جائے تو اس کا میقات اور ہے۔ ان کو مواقیت الحج کہتے ہیں، یعنی ان سے پہلے احرام باندھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں سے بغیر احرام باندھے آگے گزر گیا تو اس پر دم لازم آئے گا، یعنی ایک جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا اگر کوئی شخص میقات سے آگے بغیر احرام باندھے گزر جائے۔ یعنی یہ حج کی ایک یونیفارم ہے، وردی ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مدینہ سے جائے مکہ تو اس کے لیے ہے ذوالحلیفہ، جگہ کا نام کیا ہے؟ ذوالحلیفہ، جہاں سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احرام باندھا ہے۔ یہ مدینہ والوں کا میقات ہے، یعنی اگر یہاں سے بھی کوئی بندہ گیا ہے، پہلے مدینہ شریف گیا ہے، تو جب وہاں سے وہ مکہ جائے گا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ ذوالحلیفہ کے مقام سے پہلے احرام باندھ لے، کہ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر 2 نفل پڑھ کے احرام کی نیت کر لے۔ تو مدینہ والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے ذوالحلیفہ۔ اور اگر کوئی شخص پاکستان سے جاتا ہے، انڈیا سے جاتا ہے، بر صغیر سے، تو وہ ایک مقام ہے یلملم، اس کا نام ہے۔ یمن والوں کے لیے بھی وہی ہے، پاکستان اور انڈیا والوں کے لیے بھی وہی ہے، اس سے آگے بغیر احرام کے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شام سے جاتا ہے تو جحفہ ایک جگہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے پہلے احرام باندھ لے۔ اگر کوئی عراق سے جاتا ہے تو اس کے لیے ذات العرق ایک مقام ہے، اس سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ اگر نجد سے یعنی الریاض سے اور اس کے جتنے علاقے ادھر ہیں وہاں سے جائے گا تو وہاں قرن المنازل جگہ ہے، طائف سے گزریں تو تھوڑا سا آگے بہت بڑا میقات ہے، السیل الکبیر بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں گزر سکتا۔ یہ وہ حدود ہیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور جو وردی مقرر کی ہے نا،
احرام، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو اس کی شکل کفن سے بڑی ملتی جلتی ہے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے نا تو اس کو موت یاد آ جاتی ہے کہ آج میں نے یہ 2 ان سلی چادریں جو پہنی ہے نا، آج تو میں خود پہن رہا ہوں، خود غسل کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے یہ چادریں پہنائی جائیں گے۔ تو یہ موت کے سفر کو یاد کروانے کے لیے اللہ کریم اور اس کے نبی نے احرام کی چادریں ہمیں عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز اس میں عاجزی و انکساری ہے، بے تکلفی ہے، اس کے اندر کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، سادہ سا لباس ہے، وہ پہنا دیا کہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سادگی کا عنصر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ اور پھر سب کا لباس ایک ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سب سفید رنگ کی چادروں میں ملبوس ہیں، نہ عربی کا فرق ہے نہ عجمی کا، نہ گورے کا نہ کالے کا، نہ زبانوں کا فرق ہے نہ قبیلوں کا فرق ہے نہ عہدوں کا فرق ہے، وہاں سب کو ایک جیسے لباس میں ملبوس کر کے اللہ کریم نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی قبیلے کی وجہ سے تکبر نہ کرے، کوئی زبان کی وجہ سے تکبر نہ کرے، کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے تکبر نہ کرے، کوئی دولت کی وجہ سے تکبر نہ کرے، کوئی علاقے کی وجہ سے تکبر نہ کرے۔ ہم نے سب کو ایک جیسا لباس پہنا کے بتا دیا کہ تم سارے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سب کی شناخت یہ ہے کہ حضور کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ لباس ہمیں سبق دے رہا ہے ایک جگہ اکٹھے ہونے کا، اور جب اکٹھے ہو گئے تو پھر زبان بھی سب کو ایک ہی دے دی۔ فرمایا عربی ہے تو وہ بھی یہی کہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کی زبان پہ یہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور ساری بادشاہی تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب کی زبان پہ ایک ہی نغمہ ہے، سب کی زبان پہ ایک ہی محبت والا ترانہ ہے کہ مولا آج ہم کچھ نہیں ہیں، سارا کچھ تیرا ہے۔ دیکھو یہ ایک ہی ترانہ دے دیا، ایک ہی لباس دے دیا کہ مسلمانوں تم تکبر چھوڑ دو، یہ قبائلی بت، یہ زبانوں کے بت، یہ ملکوں کے بت سارے توڑ دو، سارے کے سارے تم میرے مصطفیٰ کے غلام۔ اللہ اکبر۔ اگر علاقوں کا فرق ہوتا نا تو پھر سلمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی ایک جگہ اکٹھے نہ ہوتے۔ کیوں جی، بلال حبشی بھی وہاں پہ کھڑے ہیں، سلمان بھی فارسی وہاں کھڑے ہیں، سہیب روم سے آئے وہاں کھڑے ہیں، یہ سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے حضور نے علاقوں کے بت توڑ دیے۔ فرمایا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ ایک ہے، وہ مومن ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ سارے کیا ہیں؟ ایک ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے وہ یونیفارم عطا فرمائی، وہ زبان عطا فرما دی کہ وہاں پہ سب نے ایک لباس، ایک زبان بولنی ہے اور ایک میدان میں اکٹھے ہو جانا ہے۔ میدان عرفات میں اکٹھے کر دیا، کعبے کے گرد چکر لگانے کے لیے اکٹھے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کعبہ صرف ایک ہے، جدھر ہم سارے چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، کعبے دو نہیں ہیں، صرف ایک ہے۔ جس کا طواف کرتے ہیں وہ صرف ایک ہے، جس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ صرف ایک ہے۔ سب کو ایک مرکز دے دیا،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا یاد کرو جب ہم نے کعبے کو سب کا مرکز بنا دیا ہے، تمہارا مرکز ایک بنا دیا کہ تم سارے اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو وہ کتنے حسین لمحے ہوں گے کہ جدھر چہرہ کر کے ساری زندگی نماز پڑھتے رہے وہ کعبہ سامنے ہے۔ یہاں کہتے تھے کہ قبلے کی طرف چہرہ ہے، لیکن وہاں کعبے کے اوپر نظریں جم رہی ہیں، یہاں صرف منہ کعبے کی طرف ہے، وہاں پہ نظریں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ حسین منظر۔ اچھا، طواف کا اپنا ذوق ہے، جب بندہ طواف کرتا ہے تو اس کی لذت اپنی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے کعبے کے سامنے تو اس کی لذت اپنی ہے۔ اور ایک لذت جو بہت کم لوگ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ کعبے کے سامنے بیٹھ جائے اور کعبے کی زیارت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 120 رحمتیں ہر وقت کعبے پہ اترتی ہیں، 120 رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں صرف جو بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے۔ تو کعبے کو دیکھتے رہنا اور پھر تصور یہ رکھنا کہ یہ وہ گھر ہے اللہ کا جس کا طواف خود مصطفیٰ بھی فرمایا کرتے تھے، اور حضور خود یہاں اس کی زیارت بھی کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آیا کرتے تھے۔ 53 سال کا عرصہ جس شہر میں مصطفیٰ نے گزارا ہے وہ شہر کتنا عظیم ہے، اور اس شہر میں حضور کے سانسوں کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ حضور کے قدم لگے تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب ہم اس شہر کی قسمیں اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس کی مٹی پر تیرے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، تیرے قدم لگے ہیں، اس لیے ہم نے اس کعبے کی، اس مکے کی قسمیں اٹھائی۔ اور یہ علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کوئی کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بڑے عاشق بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو اے زاہد ہے عبادت گزار، ہم تیری بات مان لیتے ہیں، مکہ ہی افضل ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، کہتے ہیں تیری بات مان لیتے ہیں، چلو مکہ افضل ہے مدینے سے، لیکن کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ہمارے سامنے یہ بات نہ کیا کر، اللہ اکبر، یہ ہمارے سامنے ذکر نہ کیا کر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، انہوں نے بڑا حسین جواب دیا، انہوں نے فرمایا جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ مکہ میں تھے، مکہ میں ہوں حضور تو مکہ افضل، مدینہ میں حضور ہوں تو مدینہ افضل۔ یہاں بات شہر کی نہیں، بات یار کے قدموں کی ہے، جہاں یار کے قدم لگ جائیں وہ شہر ہی افضل ہے، وہ علاقہ ہی افضل ہے، وہ علاقہ ہی اعلیٰ ہے جہاں حضور تشریف فرما۔ تو جہاں آج بھی آقا کا گنبد خضرا ہے وہ شہر بھی بڑی شانوں والا ہے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ مکے کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے اور مدینے کو ہم نے حرم بنایا ہے۔ مدینہ حرم مصطفیٰ ہے، مکہ حرم ابراہیم ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جس طرح ابراہیم افضل ہیں یا حضور افضل ہیں، سرکار سارے نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے حضور کا حرم بھی سارے حرموں سے افضل ہے۔ تو مکہ المکرمہ جہاں 53 سال حضور نے گزارے اور کعبہ کا طواف حضور بھی کرتے تھے، مسجد حرام میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، کعبے کا طواف کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزت کرتے اس کعبۃ اللہ کی۔ اگرچہ اس وقت بت تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رب کی عبادت کیا کرتے اور اپنے ماننے والوں کو ایک رب کی عبادت کا حضور نے حکم عطا فرمایا۔
اور پھر وہ بھی وقت آیا جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے سارے بت باہر نکال دیے، سارے بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا، اور اس کے بعد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کعبۃ اللہ کو بتوں کی عبادت سے پاک کر دیا اور ایک رب کی توحید کا مرکز بنا دیا۔ تو کعبے کا طواف کرنا، یہ حضور بھی کعبے کا طواف فرماتے تھے، اور 4 عمرے آقا نے فرمائے اور ایک حج فرمایا۔ تو حج میں بھی طواف کعبہ ہے اور عمرے میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف ہے، اس کی ایک اپنی لذت ہے۔ پھر طواف کر کے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے، پھر نفل پڑھ کے پھر ایک دفعہ حجر اسود کا بوسہ لینا۔ یہ ہے پتھر لیکن بار بار چوما جا رہا ہے، بار بار اس کے بوسے لیے جا رہے، تو سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے، بندے بھی سارے اس طرح ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے وہ دوسروں سے اعلیٰ بن جاتا ہے، وہ افضل بن جاتا ہے۔ جب یہ حجر اسود کا بوسہ حضور لیتے، حضرت عمر فاروق ایک دن یہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو بوسہ لینے لگے نا، تو آپ نے فرمایا یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ فرمایا حجر، اے پتھر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے آقا کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ حضور بھی تیرا بوسہ لے رہے تھے، حضور بھی تجھے چوم رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا نا تو حضرت علی پاک شیر خدا پاس کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین ایسے نہ کہیں، آپ کہتے ہیں نہ یہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ فرمایا میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کو پہچان کر جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ اگر پتھر اللہ کے حکم سے نفع دے سکتا ہے تو نبی اللہ کے حکم سے نفع نہیں دے سکتا۔ نبی تو دور کی بات ہے، سورہ یوسف پڑھو، نبی کے جسم سے جو قمیض لگ جائے نا، سورہ یوسف پڑھ لے جا کر، یہ موضوع نہیں ہے، سورہ یوسف پڑھیں، اگر جناب یوسف علیہ السلام کے جسم سے قمیض لگ جائے تو وہ قمیض جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دیتا ہے۔ اگر قمیض یوسف کا یہ عالم ہے تو جسم محمد سے لگنے والے کپڑے کا عالم کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں، نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر وہاں آب زمزم پیو، سنت طریقہ ہے کہ آب زمزم پیو، سر پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے نا اللہ وہی مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں، میں تجھ سے ہر بیماری کی شفا مانگتا ہوں، میں تجھ سے حلال برکت والی روزی مانگتا ہوں، وسعت والی روزی مانگتا ہوں۔ تو آب زمزم پیو، سر پہ ڈالو، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس کا فارمولہ کسی پانی سے نہیں ملتا۔ پانی کا فارمولہ جو ہے نا، جو سائنس پڑھتے ہیں، H2O ہے نا، جی جو سائنس جانتے ہیں ان کو پتا ہے، لیکن سائنس دانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ سارے پانیوں کا فارمولہ H2O ہے، لیکن آب زمزم کا فارمولہ ہو ہے، اس کا فارمولہ عام پانیوں سے ملتا نہیں ہے، کیونکہ عام پانی یہ زمین سے نکلے ہیں، یہ اللہ نے جنت سے چشمہ جاری کروا دیا، اس کی نسبت ہے جناب اسماعیل علیہ السلام سے۔ آب زمزم، اور سارے پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے۔ آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا یہ نبیوں کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیوں کہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ خاص پانی ہے۔
سارے پانی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کی نسبت اللہ کے نبیوں سے ہو جائے وہ پانی بھی خاص بن جاتا ہے، وہ پانی بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو آب زمزم پئیں۔ پھر ایک کام کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، اور یہاں اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہے پہاڑیاں لیکن ہیں اللہ کی نشانیاں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا جو بھی حج کرے عمرہ کرے کوئی حرج نہیں اس پر کہ وہ ان پہاڑیوں پہ دوڑ لگائے، صفا مروہ کی صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، فرمایا جو نفلی طور پہ بھی دوڑنا چاہے تو اللہ قدردان ہے، اللہ پاک علم والا ہے۔ ایک تو ہے حج کے طواف میں دوڑے یا عمرے کے طواف میں دوڑے، وہ تو واجب ہے، لیکن اگر ویسے بھی دل کر پڑے کہ چلو حضرت اسماعیل کی اماں کی سنت ادا کر لیں، صفا سے مروہ تک جائیں، مروہ سے صفا تک آئیں، اس طرح یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا دو ہو گئے، یہ 7 چکر ہے۔ اور درمیان میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ تیز دوڑنا سنت ہے مردوں کے لیے، عورتیں نہ دوڑیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ تو وہاں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جناب سنجیدہ لوگ، بڑے بڑے سینسیبل لوگ، بڑی بڑی جناب شخصیات وہاں پہ دیکھا ہے۔ وہ جناب چونکہ وہ چادریں باندھی ہوتی ہیں، ایک چادر باندھی ہے ایک اوپر لی ہے، تو وہ چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے اور دوڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بڑا لطف آتا ہے، بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ رب نے تو بڑے بڑوں کی دوڑیں لگوا دی۔ سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، تسبیح بھی عبادت ہے، قرآن بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، لیکن عجیب منظر صفا مروہ پہ دیکھا کہ یہاں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، بلکہ دوڑنا بھی عبادت بن گیا۔ یہ دوڑنا عبادت بن گیا، کیونکہ آج اپنی مرضی سے نہیں دوڑ رہا، آج یار کی مرضی سے دوڑ رہا، آج اپنے طریقے سے نہیں دوڑ رہا، آج کسی اور کی ادا کو ادا کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ تو جناب ہاجرہ کی یہ سنت ہے، جب محبت اسماعیل میں جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام پانی کی پیاس تھی، وہ وہاں پہ دوڑی، صفا سے مروہ کی طرف گئی، راستے میں جہاں اسماعیل نظر نہیں آتے تھے وہاں سے تیز دوڑنے لگتی، واپسی پھر مروہ سے صفا آتی، تو راستے میں جہاں پہ ایسی جگہ تھی جہاں اسماعیل نظر نہیں آتے تھے وہاں سے تیز ہو جاتی۔ تو رب کو اپنی بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اپنی بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے واجب قرار دے دیا۔ اچھا اب تو نہ پیاس ہے، وہاں تو ٹھنڈے پانی کے کولر پڑے ہوئے، بلکہ اور جو جگہ ہیں مسجد حرام میں وہاں گرم بھی ہے ٹھنڈا، دونوں کولر ہیں، لیکن صفا مروہ پہ ساری ٹھنڈے ہیں، وہاں تو گرم پانی نہیں، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے، اوپر اے سی چل رہے ہیں، پتھر بھی ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ آج کیوں دوڑ رہے ہو؟ جناب ہاجرہ تو دوڑی تھی، اسماعیل کی پیاس تھی پانی ڈھونڈنے، لیکن آج تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے جناب ہاجرہ کی، ہم تو وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اذان جب حضرت بلال پڑھتے تھے نا، تو جب حی علی الصلاۃ آتا تو وہ ادھر دائیں طرف چیرا گھماتے، حی علی الفلاح پہ بائیں طرف گھماتے، کیوں؟ تاکہ دائیں طرف کی آبادی کو بھی آواز پہنچ جائے، جو بائیں طرف والی آبادی ہے اس تک بھی آواز پہنچ جائے۔ تو اب تو سپیکر لگے ہوئے ہیں، اب تو نہ گھمانے کی ضرورت ہے، بلکہ دائیں طرف گھمائیں تو آواز تھوڑی ہو جاتی ہے، اگر سپیکر سے منہ دائیں طرف کریں تو آواز گھٹ جاتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، بائیں طرف گھمائیں تو آواز کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب بھی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے، مستحب یہ ہے کہ اب بھی دائیں طرف بھی منہ پھیرا جائے، بائیں طرف بھی منہ پھیرا جائے،
تاکہ اذان میں سنت بلالی بھی ادا ہو جائے، جناب سیدنا بلال حبشی کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ سنت ادا کرنے کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک وہ ایک لطف ہے، وہ ایک محبت کی داستان ہے جو ایک ماں اور بیٹے کے اندر تھی۔ جو ماں کو پیار تھا جناب ہاجرہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب صفا پہ آئے تو حضور نے پہلے یہ آیت پڑھی، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا پہلے اللہ نے صفا کا ذکر کیا ہے، بعد میں مروہ کا ذکر کیا ہے، لہذا ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے چلیں گے، مروہ تک جائیں گے۔ جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے ہم بھی وہاں سے دوڑ پہلے شروع کریں گے، اور جس کا ذکر بعد میں کیا ہے وہاں سے بعد میں دوڑیں گے۔ حضور نے یہ آیت بھی پڑھی اور پھر خود نبیوں کے امام نے سنت ہاجرہ کو ادا فرمایا۔ تو صفا اور مروہ کی صحیح کرنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ عمرہ کریں تو پھر بھی واجب ہے، حج کریں تو پھر بھی یہ کیا ہے؟ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ پہلے گئے عمرہ کر لیا، اب 8 ذو الحج کو پھر حج کا احرام باندھنا ہے۔ اگر حج اور عمرہ دونوں کرنے گئے ہیں تو پہلے عمرہ کر لیا، اب حج کا احرام باندھنا ہے 8 ذو الحج کو۔ حج کا احرام باندھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھا۔ یہ سرکار کے صحابہ سے مروی ہے۔ 8 ذو الحج کو حج کے لیے سواری پہ بیٹھیں اور لبیک اللہم لبیک پڑھیں، اور پڑھتے ہوئے جب حضور نے حجۃ الوداع فرمایا تو 1,24,000 تقریباً صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اور جب حضور پڑھتے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب حضور پڑھتے تو پیچھے صحابہ کی آواز گونج اٹھتی۔ وہ کیسا لطف ہوگا، نبیوں کا امام پڑھ رہا ہے، صحابہ پیچھے پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں پہ مینا میں جانا ہے۔ 8 ذو الحج کو مینا کے اندر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب عشاء، اور 9 ذو الحج کو حج کا بہت بڑا ایک رکن ہے جو ادا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ 9 ذو الحج کو میدان عرفات کے اندر حاجیوں نے جا کر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنی۔ عام دنوں میں ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اب عصر پڑھے نا تو کسی عالم سے پوچھ لیں، اس کی عصر کی نماز جائز نہیں ہے۔ یہ وقت چونکہ ظہر کا ہے، جمعے کا وقت ہے، عصر کی نماز وقت سے پہلے ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن عجیب ماجرا ہے کہ جب 9 ذو الحج کو حاجی عرفات میں ہوتے ہیں نا تو پھر وقت پہ نہیں ہوتی، وقت سے پہلے ادا ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ اس دن وقت پہ نہیں پڑھنی، اس دن 9 ذو الحج کو ظہر اور عصر ایک اذان ہوگی، 2 تکبیریں ہوں گی، اور ظہر پہلے پڑھی جائے گی، بعد میں عصر پڑھی جائے گی، اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ لیکن عام دنوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، صرف یہ حج کے موقع پر ہے۔ 9 ذو الحج کو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی۔ آج سارے اکٹھی پڑھ رہے ہیں ظہر اور عصر، کیوں کہ اگر سرکار ملا کے پڑھیں تو ملا کے پڑھنا عبادت، اگر حضور اکٹھی پڑھ لیں علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو علیحدہ پڑھنا عبادت۔ تو جو عبادت ہے، جو ذکر ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، وہ ساری کی ساری شریعت جو ہے وہ بندے کی عقل سے نہیں بنتی بلکہ حضور کے قول و فعل سے بنتی ہے، سرکار کے عمل سے بنتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر شریعت عقل سے ہوتی نا تو حضرت مولا علی کا بہت بڑا فرمان میں عرض کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں شریعت اگر عقل سے بنتی ہوتی نا تو جب بندہ موزوں پہ مسح کرتا ہے نا، موزوں پہ سردیوں میں موزے پہنے ہوں چمڑے کے تو ان پہ جب مسح کرتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں عقل کہتی ہے نیچے سے مسح کرو، پاؤں کے نیچے والے حصے پہ مسح کرو، کیونکہ پاؤں نیچے لگتے ہیں نا، مٹی تو نیچے لگی ہوگی، لیکن رسول اللہ کی سنت کہتی ہے اوپر والے حصے پہ مسح کرو۔ تو فرماتے ہیں پتہ چلا عقل سے شریعت نہیں بنتی، شریعت مصطفیٰ کے حکم سے بنتی ہے۔ تو وہاں پر عرفات کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بھی دیا 9 ذو الحج کو،
اور ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں اکٹھی پڑھائیں۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع 3 خطبے حضور نے دیے تھے، ایک 9 ذوالحج کو، ایک 10 کو اور ایک 11 ذوالحج کو۔ یہ پہلا خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذوالحج کو دیا، اور وہاں یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو بطور اسلام کو بطور دین ہم نے قبول پسند کر لیا۔ اب کوئی اور دین نہیں ہوگا، کوئی اور نبوت اس کے بعد نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اصلی نبی اس کے بعد ہے۔ کیوں جی؟ ہاں جعلی تو ہر شے بن رہی ہے، کیوں جی؟ مارکیٹ میں ہر شے 2 نمبر مل جاتی ہے، تو نبی بھی جعلی کوئی آ جائے تو اسے ماننا نہیں، اس پہ لعنت ضرور بھیجو، لیکن آخری نبی مصطفیٰ کو ہم نے بنا دیا۔ حضور آخری نبی بن کر کائنات میں آئے ہیں، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا آج ہم نے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، اب کوئی شریعت اور نہیں، کوئی دین اور نہیں، کوئی نبی اور نہیں، کوئی کتاب اور نہیں، بس آخری نبی بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، وہاں حضور نے خطبہ بھی دیا، وہ چونکہ ایک الگ موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ وہاں آقا نے اپنی امت کو وہ احکام سکھائے کہ آج تک کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر اسلام انسانی حقوق کے اوپر سب سے اچھا لا اور ضابطہ ہے تو وہ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے قانون دان، ساری دنیا کے عقل مند، ساری دنیا کے محقق، ساری دنیا کے مدبر اکٹھے ہو کر اگر کتابیں لکھیں تو رب کعبہ کی قسم ساری کتابیں ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی کا خطبہ حجۃ الوداع پورا نہیں، صرف اس کی ایک سطر ایک پلڑے میں رکھو، سارے دانشوروں کی عقل کا وزن تھوڑا ہے، میرے نبی کی ایک سطر کا وزن سب سے زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم جیسا کائنات میں کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور حضور کی عقل کے برابر کسی کی عقل نہیں ہے۔ اللہ نے 100 حصہ عقل کا کیا اور ایک حصہ جو ہے نا وہ ساری دنیا کو بانٹا ہے، 99 حصے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ نہ علم کسی کا علم رسول جیسا ہے، نہ کسی کی عقل مصطفیٰ کے برابر ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو عقل بھی دی تو سب سے اعلیٰ دی، اگر علم بھی دیا تو حضور کو ساری کائنات سے اعلیٰ علم عطا فرمایا۔ یہ اس لیے ہمیں امریکہ کے دانشوروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پاکستانی لبرل کے بنائے ہوئے طریقوں کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جو حسین کے نانا نے ہمیں عطا فرما دیا، کیوں جی اس سے اعلیٰ کوئی طریقہ کائنات میں نہیں ہے، اور اسی میں انسانیت کی نجات ہے، اسی کے اندر انسانیت کی فلاح ہے، جو طریقہ، جو ضابطہ، جو لا، جو قانون رسول اللہ نے دیا ہے۔ آج ہم پاگل ہو چکے ہیں کہ ہماری عقلیں معاف ہیں کہ ہم ادھر پھر رہے ہیں جدھر گندگی ہی گندگی ہے، جدھر نجاست ہی نجاست ہے، جدھر بے حیائی ہی بے حیائی ہے۔ یورپ سے تمہیں عزت نہیں ملے گی، عزت جب بھی ملے گی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گی۔ علامہ اقبال نہیں پڑھتے رہے یورپ میں، کیوں جی؟ علامہ اقبال نے لا نہیں پڑھا، قانون نہیں پڑھا، فلسفہ نہیں پڑھا، منطق نہیں پڑھی، سب کچھ پڑھا ہے، لیکن فرمانے لگے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں انگریزوں کی تہذیب سے، عقل سے، علم سے اقبال کو کچھ نہیں ملا، اقبال کو جو بھی ملا ہے یا مصطفیٰ سے ملا ہے یا علی المرتضیٰ سے ملا ہے۔ خیرانہ
گیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ ہے حقیقت تمہارے انگریزوں کی، نہ تو ان کو نہانے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کے اندر صفائی ہے، نہ ان کے اندر حیا ہے، نہ ان کے اندر حرام حلال کی تمیز ہے۔ جو خنزیر کا گوشت کھائے، جو باپ بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے، جہاں پہ نہانے کا کنسیپٹ کوئی نہ ہو، وہاں سے سوائے گندگی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر طہارت لینی ہے تو طہارتوں والے نبی کی بارگاہ سے ملے گی۔ کیوں جی؟ طہارت تو حضور کی بارگاہ سے ملے گی نا، پاک دامنی تو حضور کی بارگاہ سے ملے گی، اور عزت تو سرکار کے دین کے اندر ملے گی۔ تو وہاں پر یہ 9 ذوالحج کو ظہر اور عصر اکٹھی پڑی، پھر شام ہوئی تو وہاں چلے گئے مزدلفہ میں، وہاں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، لیکن مغرب کو لیٹ کرنا، مغرب عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب پڑھیں، بعد میں عشاء، اکٹھی دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھنا اس دن کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی پہلے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہاں کوئی پہلے پڑھ لے تو اگر وقت سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے تو نماز صحیح نہیں، لیکن وہاں وقت گزار کے پڑھنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہے۔ وہاں مغرب عشاء پڑھی، رات وہاں گزاری، صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنی ہے۔ جیسے ہی اذان ہو ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، اندھیرے میں۔ پھر وہاں سے جب فجر پڑھ لی، وقوف مزدلفہ کر کے دعائیں کر کے وہاں سے مینا جائیں۔ مینا کے اندر جا کر کیا کرنا ہے؟ ایک شیطان جس کی نشانی وہاں بنی ہے، جمرہ عقبہ، بڑے جمرہ، جو جنہوں آپ پنجابی کہتے ہیں بڑے شیطان نوں کینکریاں ماریاں۔ کیوں جی؟ ہاں سادہ بندے کہتے ہیں بڑے شیطان نوں کینکریاں ماریاں۔ وہ کئی جذباتی ہیں، وہ لتر اتار کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جوتے مارنا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو حضور نے فرمایا۔ تو شیطان کو کنکریاں ماریں، 7 کنکریاں مارو، اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ قربانی کر کے پھر سر منڈوانا ہے، اور سر منڈوا کر پھر احرام کھول دینا ہے۔ تو حضور جب 10 ذوالحج کو یہاں تشریف لائے تو آقا نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد حضور نے قربانی دی۔ کتنی؟ 100 اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان فرمایا۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 63 اونٹ حضور نے خود ذبح فرمایا، اور باقی جو بچ گئے 63 100 میں سے نکال لیں تو باقی کتنے رہ گئے؟ 37۔ تو باقی 37 اونٹ وہ مولا علی نے ذبح فرمایا۔ اور علماء لکھتے ہیں، حدیث کی کتب میں موجود ہے، یہ ضیاء النبی میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ 63 اونٹ حضور کی بارگاہ میں لائے گئے نا، تو ہر اونٹ دوڑ کے آتا حضور کے آگے گردن کر دیتا اور کہتا حضور پہلے میرے گردن پہ چھری چلا ہے، اللہ اکبر، پہلے مجھے ذبح کر دیں۔ حضور کے ہاتھوں تو اونٹ بھی پہچان جاتے ہیں، جسے جانور پہچانتے ہیں، اور جسے انسان ہو کے کوئی نہیں پہچانتا تو وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے جن جانوروں نے حضور کو پہچان لیا۔ میرے آقا کو اونٹوں نے پہچان لیا اور گردنیں حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ حالانکہ اونٹ کو ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ 10 ذوالحج آ رہی ہے نا، وہ جہاں اونٹ ذبح ہوتا ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں، بھئی یار کیویں کر دے، وہ کئی ناکام بھی ہو جاتے ہیں بیچارے، نہیں بھی ہوتا ان سے اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں، اللہ اکبر، خبرم رسیدیم شب کہ نگار خواہی آمد، خبرم رسیدیم شب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راگے کہ سوار خواہی آمد۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ رات کو یار آئے گا، خبرم رسیدام شب کے نگار خواہی آمد، مجھے خبر ملی رات کو یار آئے گا،
اللہ اکبر، سرے من فدائے راہے کے سوار خواہی آمد، کہتے ہیں میں اس راستے سے سر قربان کر دوں جس راستے پہ یار آئے، اور ہم آہوانے صحرا سر خود نہاد برکف، ہم آہوانے صحرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہتے ہیں سارے ہرن اپنے سر لے کر حاضر پھر رہے ہیں کہ کب وقت آئے گا یار ہمیں اپنے ہاتھوں سے شکار کرے گا۔ تو اونٹ بھی آج 63 اونٹ گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں کہ کب آقا ہمارے اوپر چھری چلائے۔ تو 63 اونٹ حضور نے 63 سالوں کی نسبت سے اپنی حیات طیبہ جو ظاہری تھی 63 اونٹ حضور نے ذبح کروائے اور بتا دیا میری عمر مبارک 63 سال ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے قربانیاں کر کے نا حضور نے سر مڈوایا، اور بخاری شریف میں موجود ہے جب حضور سر مڈوا رہے تھے نا تو صحابہ ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ حضور بھی سمجھ گئے کہ یہ عاشق کیوں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کیا لینا چاہتے ہیں۔ حضور کو سمجھ آ گئی یہ میری زلفوں کے بال لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کو حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ لو، جتنے بال مبارک اترے نا تو سرکار نے پکڑ کے ابو طلحہ کو دیے، فرمایا سارے صحابہ میں میرے بال تقسیم کر دو۔ ان کو توحید کا نہیں پتا تھا کہ توحید کیا ہے، کہ ہم کعبے کے پاس آ کے بھی میدان مینا میں آ کر بھی حج کے موقع پہ بھی آ کے حضور کے بال اکٹھے کر رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا عام بندے کا بال اور ہے، مصطفیٰ کا بال اور ہے، کیوں جی، مصطفیٰ کا بال بھی اور ہے، مصطفیٰ کی آل بھی اور ہے۔ حضور کے بال مبارک اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید بھی وہاں تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو آگے والے ہیں نا پیشانی والے وہ مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر، سیف من سیوف اللہ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں حضور جو پیشانی مبارک والے بال ہیں نا وہ مجھے دے دیں۔ تو وہ پیشانی مبارک کے بال لیے ٹوپی میں سلائی کر کے ٹوپی اوپر لے لیں۔ وہ آج کل کہتے ہیں کوئی برکت نہیں، کوئی نہیں، بس اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، کرتا تو اللہ ہی ہے، اگر وہ چاہے تو کعبے میں برکت رکھ دے، اگر چاہے تو حجر اسود میں برکت رکھ دے، اگر چاہے تو مقام ابراہیم میں برکت رکھ دے، اگر چاہے تو مصطفیٰ کی زلف کے بالوں میں بھی برکت رکھ دے۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں جس جنگ میں میں وہ ٹوپی پہن کے گیا ہوں نا کسی جنگ میں شکست نہیں آئی، حضور کے بالوں کی برکت سے اللہ نے ہر جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ تو وہاں حضور نے اپنے بال مبارک تقسیم کروائے اور وہاں ایک خطبہ دیا 10 ذوالحج کو، اور پھر سرکار نے آگے جو 11 ذوالحج کو بھی کنکریاں ماری شیطان کو، 12 ذوالحج کو بھی شیطان کو کنکریاں ماری، اور وہاں سے پھر آ کے مکے میں آ کر ایک طواف اور کرنا ہوتا ہے جسے طواف زیارہ کہتے ہیں، جو حج کا رکن ہے، فرض ہے، وہ طواف زیارت اگر نہ کرو تو حج مکمل نہیں ہوتا، وہ بھی حضور علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ حضور نے امت کو طریقہ بتا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حج اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور حج کے قافلے جب روانہ ہوتے ہیں، جب حاجی حج کے لیے نکلتے ہیں تو ہر عاشق رسول کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، کیوں جی، ہر بندے کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی کبھی یہ شرف حاصل ہو جائے حضرت، لیکن یہ جو تڑپ ہوتی ہے نا یہ بھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا حج کیا اور ایک نوجوان کو دیکھا وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضور حج کے لیے نکلا تھا لیکن راستے میں نا تاخیر ہو گئی، سفر پرانے سفر ایسے تھے حج نہیں کر سکا، حج قضا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہاں بھری اس نے، تو حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے تم نے جو ٹھنڈی ہاں بھری ہے نا یہ مجھے دے دو، اور میں نے زندگی میں 4 حج کیے ہیں وہ تم لے دو۔ فرمایا میرے 4 حجوں کا وہ مقام نہیں جو تیری تڑپ کا مقام ہے، تو جو تڑپتے ہیں یہاں پر ان کا بھی بڑا مقام ہے، جو ہمیشہ تمنا کرتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولا
وہ گھڑیاں آئیں کہ ہمیں بھی کعبہ بھی کی زیارت بھی مل جائے، روضہ رسول کی زیارت بھی مل جائے، تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا اور زندگی کے یہ جو لمحات ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارنا یہ ضروری ہے، تاکہ پھر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جائے، حضور کی نگاہ شفقت ہو جائے اور بندے کو یہ شرف حج اور یہ سفر نصیب ہو جائے۔ تڑپ ہر بندے کو رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایک سوال بھی ہے